لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین سید الوسیین مطلوب کل طالب امام علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قابہ و قوسین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان ساؤنڈ بڑھاؤ بھائی. بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ کی رضا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین مراد پور اکبر پور کی محبتیں، برادر عزیز جناب معصوم بھائی اور مولانا ضامن صاحب کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. اکبر پور میرے لیے کوئی نئی سرزمین نہیں ہے. یہاں کے بچوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے مجھے سن رکھا ہے. تو جنہوں نے سن رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں. جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ میرا مزاج ہی کربلائی ہے. اور مراد پور والوں، میرا اپنا مزاج ہے کہ میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا. ہاں سب مل کر تو بس
ایسا لگنا چاہیے کہ کربلائی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو، اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے واسطے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نور و کتاب مبین، ایک نور ہے، دوسری روشن کتاب ہے۔ عزیزان گرامی، کتاب کو نازل ہوئے 1400 سال کمپلیٹ ہو گئے، مگر آج بھی 1400 سالوں سے اس امت مسلمہ میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے، ایک فرقہ موجود ہے، ایک گروپ موجود ہے، ملاؤں کی ایک جماعت موجود ہے جو یہ نعرہ لگاتی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ۔ دیکھیے، جب میں ملا کہتا ہوں کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں ملاؤں کے خلاف اتنا کیوں بولتا ہوں۔ بھائی میں ملا کے خلاف نہیں بولتا ہوں، ملا تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں، ہم تو خود ملاؤں میں گنے جاتے ہیں، مگر ہم کیا کریں مراد پور والوں کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت سے کٹ ملا ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی کہا تھا، ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد۔ ٹھنڈا ہو رہا ہے بھائی۔ عزیزان گرامی، بہرحال تو کٹ ملا جو ہیں وہ 1400 برس سے ایک نعرہ لگا رہے ہیں۔ ان کے ابا جان، دادا جان سب نعرہ لگاتے تھے۔ نعرہ کیا ہے؟ کہا دیکھو، حسبنا کتاب اللہ، صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ اس نعرے کے عوض میں مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک غلط تاثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کتاب کافی ہے، کیا مطلب؟ نہ نبیوں کی ضرورت، نہ رسولوں کی ضرورت، نہ ولیوں کی ضرورت، نہ اماموں کی ضرورت، نہ مجتہدین کی ضرورت، نہ مراجع کی ضرورت، نہ محدثین کی ضرورت، نہ علماء کی ضرورت، صرف کتاب کافی ہے، کتاب کافی۔ اب میرے سامنے ماشاءاللہ یہ مسلمانوں کا مجمع بیٹھا ہے، میرے سارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، اور میری تقریر ہمیشہ بلا تفریق مذہب و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات ہوتی ہے۔ سارے عالم اسلام سے میں مخاطب ہوں کہ یہ جو ملا نعرہ لگا رہا ہے کتاب کافی ہے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کتاب ہے کس کی، تو ہر مسلمان مجھے جواب دے گا مولانا کتاب اللہ کی ہے، اللہ کی ہے نا۔ اب میں آپ سے چند سوالات کروں گا، جواب آپ دینا، نتیجہ بھی آپ نکالیں گے۔ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بولو میرے ساتھ، اللہ کا واسطہ بولو میرے ساتھ۔ آج کے زمانے میں لوگ شیطان کا نام شرما کر نہیں لیتے، آپ رحمان کا نام شرما کر کیسے لیں گے؟ بھائی کتاب کس کی؟ اللہ کی۔ قرآن کس نے بھیجا؟ بولو میرے ساتھ، اللہ نے۔ توریت کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ انجیل کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ زبور کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ شریعت کس نے بھیجی؟ اللہ نے۔ نبیوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ رسولوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ ولیوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ اماموں کو کس نے بھیجا؟
اللہ نے زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے جنت کس نے بنائی؟ اللہ نے کوثر کس نے بنایا؟ اللہ نے عرش کس نے سجایا؟ اللہ نے فرش کس نے بچھایا؟ اللہ نے آسمانوں کو بلندی کس نے دی؟ اللہ نے زمینوں کو پستی کس نے دی؟ اللہ نے سورج کو روشنی کس نے دی؟ اللہ نے چاند کو چاندنی کس نے دی؟ اللہ نے دریاؤں کو روانی کس نے دی؟ اللہ نے موجوں کو طغیانی کس نے دی؟ اللہ نے زلیخا کو جوانی کس نے دی؟ اللہ نے تاروں کو چمک کس نے دیا؟ اللہ نے پھولوں کو مہک کس نے دیا؟ اللہ نے آدم کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ اللہ نے عیسیٰ کو ذوحت کس نے دی؟ اللہ نے یوسف کو جمال کس نے دیا؟ اللہ نے موسیٰ کو جلال کس نے دیا؟ اللہ نے محمد کو کمال کس نے دیا؟ اللہ نے نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کی راہ میں دیتے ہو؟ اللہ کی راہ میں۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے بھیجا، اماموں کو اللہ نے بھیجا۔ میں نے کہا مراد پور والوں بات سمجھ میں آ گئی۔ دین اللہ کا، شریعت اللہ کی، کعبہ اللہ کا، قرآن اللہ کا، قانون اللہ کا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی۔ مراد پور والوں ارادہ کیا ہے؟ پڑھوں یا چھوڑوں؟ اگر سننا چاہتے ہو تو ایسا لگنا چاہیے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری۔ پتہ لگنا چاہیے کہیں علی والے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو اللہ سے میں نے پوچھا اللہ ملا کہتا ہے کتاب کافی، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے کتاب میں ہی بتا دیا، کتاب سے پہلے ہم نے نور کو بھیجا ہے، اور جب تک نور نہ آ جائے کتاب آ نہیں سکتی۔ اور جملہ بدل کر کہہ دوں، جب تک نور سمجھ میں نہ آ جائے کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے، یہ کوئی بندوں کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے، یہ مرزا غالب کی غزلوں کا مجموعہ تو نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کی نظموں کی کلیات تو نہیں ہے، یہ لینن اور کارل مارکس کی تھیوری تو نہیں ہے، یہ ولیم شیکسپیئر کی پوئٹری تو نہیں ہے، یہ آئنسٹائن اور نیوٹن کا لا تو نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے کہا اللہ تو ہی بتا دے اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کا رتبہ کیا ہے، اس کتاب کا مرتبہ کیا ہے، تاکہ ہمارے سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جب کتاب اتنی بلند ہے، اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا، صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا۔ اللہ نے کتاب میں فرمایا لو انزلنا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا، پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آؤ مسلمانوں، ہم علی کے ذاکروں سے سنو نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ ارے وہ قرآن جو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا، اللہ نے اس قرآن کو محمد کے سینے پر اتارا۔ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اب تو تاریخی جملہ آنے والا ہے۔ ارے وہ قرآن جس کا وزن پہاڑ نہ اٹھا سکا، اللہ جانے اس ذات محمد کا وزن کیا ہوگا جس نے اپنے سینے پر قرآن کو اٹھایا۔ تو یہ بھی سوچو مولویوں، اس آغوش ابو طالب کا وزن کیا ہوگا جس نے محمد کو اٹھایا۔
سینہ پھاڑ ڈالتا۔ جوانوں ادھر ادھر نہیں میری طرف، جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں نا میری طرف دیکھو، تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو نا اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں۔ ہمتن گوش توجہ عزیزان گرامی، جب قرآن کا یہ مرتبہ ہے، اللہ جانے صاحب قرآن کیا ہوگا۔ توجہ، اچھا اللہ نے دو چیزیں نازل کی، نور اور کتاب۔ کتاب پر معصوم بھائی کسی مولوی کو اختلاف نہیں ہے، ہر فرقے کا ملا مانتا ہے کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ بحث ہوتی ہے نور کے موضوع پر، یہ نور کون ہے؟ توجہ، تاریخی جملہ مراد پور میں دے رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمانوں کہ 1400 برس سے ہم مسلمانوں کے درمیان نور کے موضوع پر کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ میرے نبی سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ نہیں پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین نہ تھی میرا نبی تھا، آسمان نہ تھا میرا نبی تھا، فرشتے نہ تھے میرا نبی تھا، انبیاء نہ تھے میرا نبی تھا۔ ارے آدمی کی کیا اوقات ہے، تیرا باپ آدم نہیں تھا میرا نبی تھا، کتابیں نہ تھی میرا نبی تھا، الفاظ نہ تھے میرا نبی تھا، حروف نہ تھے میرا نبی تھا۔ مراد پور کے نوجوان کہنے لگے پھر کیا تھا؟ میں نے کہا سنو، جب لفظ تھا خود نہ تھا میرا نبی تھا۔ ہائے ہائے، ارے بولتے رہیے، میں اردو پڑھ رہا ہوں۔ جب لفظ تھا خود نہ تھا میرا نبی تھا، تو میں سوچتا تھا مراد پور والوں کہ جب میرے نبی نے یہ خود کہہ دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو پھر مسلمانوں میں نور کے عنوان پر اختلاف کس بات کا؟ آخر وہ کون منحوس ملا ہیں جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں پہنچے آپ؟ بھئی ہم مسلمانوں کے لیے یہ فخر کی بات تھی نا، یہ پراؤڈ کا مقام تھا کہ اللہ نے 1,23,999 انبیاء میں صرف ہمارے نبی کو نور سے پیدا کیا، تو ہم مسلمانوں کو سینہ تان کر یہ بتانا چاہیے تھا نا کہ ہمارا نبی نور ہے۔ میں سوچتا تھا آخر وہ کون سے منحوس کٹ ملا ہے جو اپنے نبی کی ہی عظمت کا انکار کرتے ہیں، اپنے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں پہنچا مراد پور، ایک مثال دینے لگا ہوں۔ بھائی میری طرف دیکھو، میرے بابا ڈاکٹر ہیں، توجہ، میرے باپ کے 3 بیٹے ہیں، 3 میں سے 2 بیٹے ہم 2 بھائی سینہ تان کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ڈاکٹر ہے، مگر جو تیسرے نمبر کا بیٹا ہے، نہیں پہنچا مراد پور، جو 3 نمبر کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے میرے بابا ڈاکٹر نہیں ہے، تو مراد پور کے نوجوان کہیں گے نا یہ 3 نمبر والا کتنا حرام خور ہے، اللہ جانے کہاں ہو۔ مراد
مراد پور کے جوان کہیں گے نا یہ 3 نمبر والا کتنا حرام خور ہے، اپنے باپ کی عظمت کا انکار کرتا ہے، تو میں بھی سوچتا تھا یہ کتنے منحوس مولوی ہیں جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ میرے سمجھ میں بات تب آئی جب میں نے پوری حدیث پڑھی۔ یہ تو آدھی حدیث ہے کہ میرے نبی نے کہا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ مولوی بہت چالاک ہے، جب پوری حدیث پڑھی تو پھنس گیا، اس لیے کہ ملا کے گلے میں بھی آج تک بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے۔ بڑا چالاک ہے ملا۔ اگر نبی فقط یہ کہہ کر رک جاتے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، تو شاید ہر مولوی نبی کو نور مان لیتا، مگر نبی نے منافقوں کے گلے میں نوالے اٹکا دیے۔ میرے نبی نے آگے بڑھ کر کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی، یہ جو ملا نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے یہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں۔ سب مل کر آخری آدمی تک جو کھڑے ہیں، جو کھڑے ہیں، تمہارا بھی مولا علی ہے نا؟ جو کھڑے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں تم سب کا مولا بھی علی ہے نا؟ تو شرما کیوں رہے ہو؟ مجبوراً مجھے اپنا 7 سال پرانا جملہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جوانوں، کبھی علی کا نعرہ لگاتے ہوئے شرم مت محسوس کرنا۔ بیچ چوراہے پر سینہ تان کر بتانا کہ علی والے ہو، لاکھوں منافقوں کے مجمع میں بتانا کہ حسین والے ہو۔ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ آج وہ دور ہے جب یزیدی ہونے پہ نہیں شرماتا تو ہم حسینی ہونے پہ کیوں شرما؟ بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہو نا جوانوں میرے چہرے کی طرف، کتنا پیاسا ہے شبیر وارسی، بات بات پہ پانی پیتا ہے، میری جان پانی نہیں پیتا۔ کچھ منحوسوں کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو شیعہ تھوک پھینک کر پانی نہیں دیتے۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری۔ ایک بلند ترین صلوات بھی پڑھے ایسے ہی محمد و آل محمد پر۔ سمجھ میں بات آئی؟ اگر نبی صرف یہ کہتے کہ میں نور ہوں تو شاید ہر داڑھی والا، صرف داڑھی والا نہیں جھاڑی والا، ہاں دیکھو داڑھی رکھنا سنت ہے، جھاڑی رکھنا سنت نہیں ہے، مگر ہر جھاڑی والا بھی نبی کو نور مان لیتا۔ اگر نبی یہ کہتے کہ صرف میں نور ہوں مگر منحوسوں کے گلوں میں نوالے اٹک گئے، نبی نے آگے بڑھ کر کہا میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ اب تو پھنس گیا نا مولوی، اگر نبی کو نور مانا تو علی کو بھی نور ماننا پڑے گا۔ پھنس گیا اور بہت برا پھنسا، اور نہیں پھنستا تو ہم جیسے لوگ تو ہے ہی پھنسانے کے لیے۔
میرے جوانوں، آج سے تقریباً 8 سال 9 سال پہلے جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے ڈالٹن گنج، وہاں پر میری تقریر ہو رہی تھی ایک جلسے میں، اور اسی نور کے عنوان پر میں تقریر کر رہا تھا، اور کرتے کرتے مولانا ضامن صاحب قبلہ میں نے یہی حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ تقریر ختم ہو گئی، دعا تمام ہو گئی، جیسے ہی دعا ختم ہوئی وہاں اس بستی کا جو لوکل مولوی تھا، لوکل مولوی، لوکل امام وہی ہوتا ہے نا جسے ملا بنائے، اسپیشل امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنائے، ہائے ہائے۔ تو وہاں کے مسجد کا جو لوکل امام تھا، اللہ جانے اس کو کیا چیز چبھی اور کہاں پہ چبھی کہ پریشان ہو کر اسٹیج میں آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے مائک لے کر کہا کہ ابھی مولانا شبیر علی وارثی صاحب نے جو یہ حدیث، یہ روایت پڑھی انا وعلی من نور واحد، اس کی ایک کو دلیل نہیں ہے۔ اپنے جھارکھنڈی انداز میں انہوں نے کہا ایک کو دلیل نہیں ہے۔ تو مراد پور والوں، یا تو اس لوکل ملا کی قسمت خراب تھی کہ میں ابھی تک اسٹیج میں بیٹھا تھا، میں اترا نہیں تھا، یا میرے مولا کو اپنے نوکر سے جواب دلوانا تھا۔ میں نے فوراً مائک پکڑا اور مائک پکڑ کر کہا مولوی صاحب ایک کو چھوڑو، اگر 7 دلیل ابھی نہ دی تو مولویت چھوڑ دوں گا۔ سننا جو حوالے دیے میں نے، اہل سنت کے فقہ کے 4 امام ہیں، ان کے ائمہ اربعہ، جس میں ایک بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، اور ہم علی والے امام احمد بن حنبل کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سنیوں کے فقہ کا وہ پہلا امام ہے جس نے مولا علی کا نام خلافت راشدہ کی فہرست میں شامل کیا، ورنہ ان سے پہلے مسلمان جہالت کے اس دلدل میں دھسا ہوا تھا جو علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتا تھا۔ یہ سنیوں کا پہلا امام ہے جس نے کہا کہ علی خلیفہ راشد ہے، اور ہم امام احمد بن حنبل کی اور زیادہ تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سنیوں کا پہلا امام ہے جس نے یزید کو ڈکلیئر کافر کہا، ہائے ہائے، اور یزید پر خود بھی لعنت کی اور لعنت کرنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا سنو مولوی، امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو، حدیث کو اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لکھا، اور امام احمد بن حنبل سے لے کر امام طبرانی صاحب معجم الاوسط، صاحب معجم الکبیر تک، امام طبرانی سے لے کر امام جوینی فرائض السنتین تک، امام جوینی سے لے کر امام حاکم نیشاپوری صاحب المستدرک علی الصحیحین تک، امام حاکم نیشاپوری سے لے کر امام خوارزمی تک، امام خوارزمی سے لے کر سید علی ہما اللہ جانے میں میدان میں پڑھ رہا ہوں یا بند مکان میں پڑھ رہا ہوں، امام خوارزمی سے لے کر سید علی حمدانی تک، سید علی حمدانی سے لے کر شیخ سلیمان حنفی قندوزی تک، شیخ سلیمان حنفی قندوزی سے لے کر عبید اللہ امرتسری تک، عبید اللہ امرتسری سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی تک، صاحب کوكب دری نے اپنی مستند کتابوں میں اس حدیث کو لکھا کہ نبی نے فرمایا اللہ نے میرے اور علی کے نور کو ایک ساتھ پیدا کیا، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں تو یہ جملہ لکھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا۔ جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے،
اب میں نے مولوی کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ توجہ عزیزان گرامی، مراد پور والوں انصاف سے بتانا، آج کے زمانے میں جتنا پولوشن ہے، شدت ہے، کھانوں میں ملاوٹ ہے، اگر کوئی بہت زیادہ جی گیا، ایوریج عمر آج کے زمانے میں 60 سال کوئی جی گیا تو جی گیا، ورنہ لوگوں کو جوانی میں موت آ رہی ہے، جوانی میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہر چیز میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ، سبزی میں ملاوٹ، پھل میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، ہوا میں ملاوٹ۔ ارے حیرت کی بات کیا ہے، جب مولویوں نے حدیث میں ملاوٹ کر دی، دین میں ملاوٹ کر دی، شریعت میں ملاوٹ کر دی، تو کوئی بہت زیادہ جی گیا، 60 سال جی گیا تو جی گیا۔ اب میں نے مولوی کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا مولوی 60 سال میں 14 سال تیرے بچپنے میں گزر گئے، 26 سال تیری جوانی میں گزر گئے، 20 سال تیرے بڑھاپے میں گزر گئے، 60 سال کی عمر میں تیرے پیر قبر میں لٹک گئے۔ میں نے کہا منحوس، 14 سال کا بچپنا، 26 سال کی جوانی اور 20 سال کا بڑھاپا لے کر اس علی کا ذکر مٹانے چلا ہے جو تیرے باپ آدم سے بھی پہلے تھا۔ نعرہ حیدری۔ توجہ عزیزان گرامی، آج کی مجلس کا آخری جملہ میرے ہو سکتا ہے بہت سے سنی بھائی جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ بھی سن رہے ہو۔ آپ کو معلوم ہے نا میرے سنی بھائیوں کے بزرگوں کی ولیوں کی جتنی درگاہیں ہیں، ساری درگاہوں میں ایک ہی نعرہ لگتا ہے، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ تو منحوس ملا کہتا ہے علی کا پہلا نمبر نہ کہو، علی کا چوتھا نمبر کہو۔ میں نے کہا مولوی یہ بحث کرنا بند کر دے کہ علی کا پہلا نمبر یا علی کا چوتھا نمبر، اس لیے کہ نمبر نہ تھا، علی تھا۔ ہائے ہائے، نعرہ حیدری، نمبر نہ تھا، پڑھ دیا جو پڑھنا تھا۔ رات کو تمہیں آواز سنائی دے گی کہ کیا دھماکہ ہوا ہے۔ ہاں ہاں، جو سمجھ گئے ان کو تو سلام ہے۔ یہ بحث کرنا بند کر منحوس کہ علی کا پہلا نمبر یا چوتھا نمبر، اس لیے کہ نمبر نہ تھا، علی تھا۔ بہت بڑا جملہ تھا اور مراد پور سے بہت امید تھی مجھے۔ خیر سوچ کر بولنا اور سمجھ میں آئے تو دعا میں یاد دینا۔ یہ بہت بڑا آج کی مجلس کا سب سے بڑا بم تھا، یہ جو بہت آہستہ سے پھٹا، حالانکہ اس کی آواز بہت دور دور تک سنائی دینی چاہیے تھی۔ میسم بھائی، نمبر نہ تھا، علی تھا۔ علی نمبروں کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح ہم علی والے، دنیا ہمیں کتنی گالیاں دیتی ہے، تانے دیتے ہیں، اس لیے کہ منحوسوں کو ہمیشہ اپنی اکثریت پر ناز رہا۔ ہم تو لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، یہ چند علی والے کیا بگاڑ لیں گے؟ ارے تجھے پتہ ہی نہیں منحوس، بھیڑ کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو۔ آئے 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 آئے، ہم نے تو کبھی بھیڑ کی پرواہ ہی نہیں کی، اور دنیا نے آج دیکھ لیا کہ جن کے ساتھ بھیڑ ہے، 2 سالوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر بمباری ہو رہی تھی، تو یہ سارے بھیڑ والے جنہوں نے جمن، لڈن اور کلن کو امام مانا، یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جنہوں نے علی کو امام مانا، اس نے اسرائیل پر میزائل بھی مارا، بم بھی مارا۔ لبیک یا خامنہ ای،
سسٹم ہے. میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا, صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. توجہ عزیزان گرامی, سمیٹ دی میں نے گفتگو. ہم بھیڑ کے محتاج نہیں ہیں. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ تعداد ہو نہ ہو. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمارا امام ہمارے ساتھ ہو. تم نے کیا سمجھا کہ ہم کم ہیں تو دبا دو گے؟ اگر دبنا ہوتا تو ہم کربلا میں دب چکے ہوتے. مگر ہم ایسے ابھرے کہ آج زمانے کی کوئی ایسی گلی بستی شہر قریہ گاؤں دیہات علاقہ ملک نہیں ہے جہاں یا حسین کی آواز نہ آ رہی ہو. ہر جگہ سے یا حسین. تمہارے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تمہیں رونا چاہیے. میری ماں بہنیں اتنی گرمی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں. ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں, تم رو رہے ہو. اور تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک 6 مہینے کے بچے کے گلے کو نہر کر دیا گیا. ہاں عزادارو, تمہیں رونا چاہیے. سال بھر انہی دنوں کا انتظار کر رہے تھے نا. آج کتنی رونق نظر آ رہی ہے نا مراد پور میں, آج کتنا نور نظر آ رہا ہے. مگر کل اسی وقت یہاں پر آنا, یہ رونق نظر نہیں آئے گی. رو لو عزادارو, رو لو. تمہیں رونا چاہیے کیونکہ تم نے سنا ہے نا کربلا میں ایک جوان کے سینے پر نیزہ مارا گیا تھا. تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کربلا میں 13 سال کا شہزادہ تقسیم ہو گیا. تمہیں رونا چاہیے میری بہنوں, تم نے سنا ہے نا اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے. تم نے سنا ہے نا کربلا میں ایک 4 سال کی بچی کو تماچے مارے گئے. اتنے تماچے مارے گئے کہ اس کے رخسار پھٹ گئے. ہاں میری ماں بہنوں, تمہارے پردوں کو مولا سلامت رکھے. تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا فاطمہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھی. اب مگر مجھے انصاف سے بتانا عزادارو, تمہارا سن کر یہ حال ہوتا ہے, اللہ جانے میرے مولا سجاد پر کیا بیتی ہوگی. ارے جس نے اپنے پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینتی دیکھی ہوگی, جس نے اپنے بہن کے چہرے پر تماچے پڑتے دیکھے ہو. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. عزادارو کیا گزری ہوگی تمہیں معلوم ہے؟ وہ ایسا بیٹا ہے حسین کا, تمہارا چوتھا مولا, جسے کربلا کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. جب بھی پوچھا گیا امام ہر وقت کیوں روتے ہیں, میرے مولا نے کہا ارے یعقوب کا ایک یوسف کھو گیا تھا, روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. ارے میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے. اجرکم من اللہ. عزادارو میرے امام سے جب بھی پوچھا گیا نا, امام سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی, امام نے 3 مرتبہ فرمایا شام اشام اشام. پوچھنے والے نے پوچھا امام آپ کے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر کربلا میں چلایا گیا, آپ کے بھیا اکبر کی جوانی کربلا میں لوٹی, آپ کے بھائی اصغر کا گلا کربلا میں نہر ہوا, مولا شام میں کیا ہوا؟ عزادارو سینے پر ہاتھ رکھنا. امام سجاد فرماتے ہیں بھیا تو نے انصاف نہیں کیا. ارے خدا کی راہ میں سر کٹانا ہماری معراج ہے, خون بہانا ہماری معراج ہے, مگر ماں بہنوں کا پسے گردان ہاتھ بندھے
شرابیوں کے بازار میں پھرائے جانا۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں میری ماں بہنوں، رو لو میری ماں بہنوں، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ تم سنو گی شام کے بازار میں زینب کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ زینب کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ زینب کے سامنے بار بار اکبر کا قاتل آتا تھا اور کہتا تھا زینب میں نے تیرے اکبر کو مارا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ سنو گے اپنے چوتھے امام کی مصیبت؟ تمہارا چوتھا امام جب پانی پیتا تھا نا تو روتا تھا۔ کسی نے پوچھا امام پانی پیتے وقت کیوں روتے ہو؟ کہا میرے بابا نے میرے بھیا اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا تھا، ارے پانی تو نہیں آیا، سنسناتا ہوا تھی۔ سنو گے جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا وہ اللہ سے آج اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لے، اس لیے کہ خدا جن سے ناراض ہوتا ہے غم حسین میں رونے کے لیے ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیتا۔ تمہارا مولا سجاد جب کسی قصاب کے دکان کے پہلو سے گزرتا تھا نا قصائی گوشت پر پردہ ڈال دیتا تھا۔ ایک دن ایک خریدار نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تو نے اس شخص کو دیکھ کر گوشت پر چادر کیوں ڈال دی؟ کہا تجھے نہیں پتا وہ ہمارا چوتھا امام ہے، ارے اس نے کربلا میں اپنے بھائیوں کے گوشت کے ٹکڑے بکھرتے دیکھے۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں رو لو دادا رو، اس لیے کہ مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا۔ ہاں سنو، امام سے پوچھا امام شام میں کیا ہوا؟ کہا سنو گے منہال، جب شام کے قریب ہمارا قافلہ پہنچنے لگا نا تو شام سے تھوڑی دوری پر ہمیں کافی مدت کے بعد ہم آل محمد کو بیٹھنے کا موقع دیا گیا۔ ایک عرصے پیدل چلتے چلتے ہم تھک گئے تھے، ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تھے۔ سنو گے منہال، میری 4 سال کی بہن میری ننھی سکینہ میرے قریب آئی، میرے پیروں میں آبلے تھے، آبلوں میں کانٹے تھے، میری سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کے کانٹے نکالنے لگی۔ منہال میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ منہال نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا منہال میرے پیروں میں جو کانٹے تھے وہ سکینہ نکال رہی تھی، مگر سکینہ کے پیروں میں جو کانٹے تھے ارے اسے نکالنے والا کوئی۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں تھک گئے عزادارو، اتنے میں تھک گئے، تمہیں معلوم ہے زینب نہیں تھکی، ام رباب نہیں تھکی، کلثوم نہیں تھکی، ام لیلا نہیں تھکی۔ امام نے کہا منہال جب شام کے بازار میں پہلے دروازے پر جب ہمارا قافلہ داخل ہوا نا تو منادی دینے والے نے ندا دی شام والوں باغیوں کا قافلہ آ گیا۔ کا منہال سنو گے لاکھوں کی تعداد میں تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے، تالیاں بجانے والے تالیاں بجا رہے تھے، شادیانے بجانے والے شادیانے بجا رہے تھے۔ یزید نے سارا بازار شیشوں سے سجا دیا تھا، ارے فاطمہ کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا دی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ہاں دادارو بس 2 منٹ میں نے مصائب تمام کر دیے، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ تم میں سننے کی طاقت ہے۔ میرا چوتھا امام فرماتا ہے میری پھوپھی زینب کو ارے دربار کے دروازے پر کھڑا کر دیا گیا،
اس لیے کہ شرابی شطرنج کھیل رہا تھا، علی کی بیٹی تماشائیوں کے بیچ کھڑی تھی۔ اجرکم من اللہ۔ یہ بتاؤ میں چھوڑ دوں یا سنو گے؟ عزادارو تھوڑا اور پرسا دینا یا میں چھوڑ دوں؟ اگر سننا چاہتے ہو تو فاطمہ کو راضی کر کے اٹھنا، فاطمہ تمہارے عشقوں کے لیے آئی ہے۔ بس سارے مسائل چھوڑ دیے میں نے۔ دربار میں آل محمد داخل ہوئے، سنو گے؟ 12 گلے ایک رسی 12 شہزادیوں کے گلے ایک رسن میں بندھے۔ سکینہ کو بیچ میں باندھا ظالم نے، اس لیے کہ ساری بیویاں لمبے قد کی تھی، سکینہ 4 سال کی بچی تھی۔ ظالم یہ چاہتا تھا کہ جب بیویاں چلے سکینہ کو پھانسی لگا۔ علی کی بیٹیاں گھٹنوں کے بل دربار میں داخل ہوئی۔ دربار سجا، تماشائی کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا، شمر یہ بتا ان میں سے وہ بچی کون ہے جسے حسین سینے پر سلاتا تھا؟ ظالم نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا۔ یزید نے پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے جواب نہیں دیا۔ ظالم نے پھر پوچھا، سکینہ خاموش کھڑی رہی۔ ایک مرتبہ ظالم نے شمر کو دیکھا، کہا شمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے۔ اللہ جانے شمر کے ہاتھ میں کیا تھا۔ ایک مرتبہ موڑا، بچی کے قریب گیا، بالوں کو پکڑا، ارے سجاد نے آواز دی، میری بہن مر جائے گی، میری سکینہ، میری بہن مر جائے گی۔ یزید نے کہا سجاد یہ بولتی کیوں نہیں؟ مولا سجاد کہتے تو نے دیکھا نہیں میرے بہن کے گلے میں رسی بندھی ہے، یہ کیسے بولے؟ ذرا رسی ڈھیلی کر۔ عزادارو رسی ڈھیلی کی گئی، ارے خون کا فوارہ۔ بس تمام کر دی مجلس میں نے، تم میں اور حوصلہ نہیں بچا، تمام کر دی مجلس، قیامت ہو گئی۔ یزید نے سکینہ کو اشارے سے بلایا، سکینہ نے سجاد کی طرف دیکھا، سجاد نے کہا جا بہن ورنہ یہ مارے گا، ورنہ ظلم کرے گا۔ ارے بچی سہم سہم کر، شرابی کے نزدیک پہنچی۔ یزید نے کہا تو ہی وہ سکینہ ہے جسے حسین سینے پر سلاتا تھا؟ سکینہ نے کہا ہاں، میرا بابا مجھے سینے پر سلاتا تھا، جب مجھے بھوک لگتی تھی مجھے کھجوریں کھلاتا تھا۔ یزید نے کہا کھجور کھائے گی؟ سکینہ نے مولا سجاد کا چہرہ دیکھا، سجاد نے اشارہ کیا، سکینہ ہاں بول۔ بچی نے گردن ہلائی، یزید نے اشارہ کیا، ایک تشت آیا، ارے تشت ڈھکا ہوا تھا، بچی کے سامنے لایا گیا۔ ارے یزید نے کہا تشت ہٹا، کھجور کھا۔ ارے بچی نے ارے تشت ہٹایا، اللہ جانے کیا تھا، ارے چہرے پہ اپنا